میرے رب کا علم اتنا وسیع ہے، دنیا کی کوئی ذات بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میرے رب کا مقام، واللہ علیم بذات صدور، اس کی پہنچ سینے تک، کائنات کا پورا علم اس ذات کے پاس ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین کے معاملات بھی آسمان کے معاملات بھی وہ ذات جانتی ہے۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے جو اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین، رسول ثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے قابل قدر معزز سامعین سامعات، ہم سب ایک رب کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے،
بات کیا ہے؟ آج کا مسلمان رب کی پہچان سے عاری ہے، نام بھی مسلمان ہے، گھرانے بھی مسلمان میں پیدا ہوا ہے، قرآن کو پڑھتا بھی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے رب کا تعارف اس کے پاس نہیں ہے۔ یقین جانیے، ایک مسلمان نام بھی، مسلم گھرانہ بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے اگر ہم اس کے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تیرے رب کا کمال کیا ہے، اس کا تو اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو اس زمین میں دفن ہونے والے ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا کہ ان کی کرامات کیا ہے۔ مواہد ہے، دعویٰ توحید کا کرنے والا ہے، اس کے باوجود جس رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کی عبادت کے اندر چاشنی نہیں ہے، لذت نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی کیفیت ہے۔ آتے ہیں مشین کی طرح اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں، ذہن میں کہیں اور ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حدیث جبریل مشہور ہے، میں بیان پوری نہیں کرنا چاہتا، میں موضوع کے حوالے سے اس میں سے جو بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں بہت سارے سوال ہوئے وہاں ایک سوال یہ بھی ہے، مل احسان، محبوب کائنات احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ کہا جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تیرے تصور میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ پیٹھ پیچھے اپنے محبوب کے بارے میں وہ محبت کا اظہار شاید نہ کر سکو، جب محبوب سامنے ہو اور اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ زمین اور آسمان کے کلابے ملاؤ گے اس کی تعریف میں۔ جب تیرا تصور یہ ہو کہ جس کی عبادت میں کر رہا ہوں میں اسے دیکھ بھی رہا ہوں، کسی اور کا تصور نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ ایمان سے بتائیے کہ پھر عبادت کے اندر چاشنی کیسی ہوگی، لذت کیسی ہوگی؟ اس ذات سے پیار، اس ذات سے محبت، اس ذات سے الفت کیسی ہوگی میری اور آپ کی؟ اگر یہ تصور نہیں بن پاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تصور ضرور بننا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ دیوار پہ لگا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، قدم بڑے سنبھل کے اٹھتے ہیں، نظریں بڑی سنبھل کے اٹھتی ہیں، حرکات و سکنات محتاط ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ لکھ دیا گیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو جب تصور یہ بن جائے کہ رب دیکھ رہا ہے تو پھر آپ یہ بتائیں اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری عبادات میں یہ تصور ہیں؟ اگر ہیں تو آپ خوش نصیب انسان ہیں، نہیں ہیں تو ایمان کی ایک بہت بڑی اسٹیج سے میں اور آپ محروم ہو چکے ہیں۔
نام ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ساتھی نے سوال کیا. آپ نے اس سوال کے جواب میں جو باتیں کی ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، زمانہ ایسے آنے والا ہے انسانوں پہ، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. اسلام باقی نہیں رہے گا مگر نام باقی رہ جائے گا. قرآن باقی نہیں رہے گا مگر رسم الخط قرآن کا باقی رہے گا. نسخے موجود ہیں لیکن وہ قرآن ایک مسلمان کے وجود میں تصویر بن کے نظر نہیں آتا. کیا ہے؟ قرآن رسم الخط باقی ہے، قرآن باقی ہے لیکن وجود میں انسان کے مسلمان کے نہیں ہے. اسلام نام اسلامی ہے، معاشرے میں اسلامی معاشرہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن کیا اسلام اس معاشرے میں باقی ہے؟ ہم اپنے روزمرہ کے مسائل کو نہ لیں، ہم چیدہ مسائل کو لے لیں. خوشی کا موقع ہے اسلام ہے، غمی کا موقع ہے اسلام ہے. وجہ کیا ہے کہ جس ذات سے میں نے اور آپ نے تعلق جوڑا تھا اس ذات کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اس کے کمال کیا ہے. رب العالمین فرماتا ہے واللہ یعلم، اللہ رب العالمین جانتا ہے، علم اس ذات کا. واللہ علیم بذات الصدور، اس ذات کی پاور یہ ہے، اس ذات کی طاقت یہ ہے. دنیا میں ابھی تک کوئی چیز ایسی پیدا نہیں، کوئی ذات ایسی پیدا نہیں جو دل کے راز جان سکے. میرے رب کی طاقت یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے سینے کے راز جانتا ہے. لیکن یہ دعویٰ ہماری زبان تک ہے. اگر ایسا ہو تو ہم یہاں بھی احتیاط کریں کہ اس میں خیال، اس میں ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے، کینہ بغض نہیں آنا چاہیے، قدورتیں نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ میرا رب جانتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. واللہ علیم بذات الصدور، کہیں رب العالمین فرماتا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. میرے رب کا علم اتنا وسیع ہے دنیا کی کوئی ذات بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. میرے رب کا مقام. واللہ علیم بذات الصدور، اس کی پہنچ سینے تک. کائنات کا پورا علم اس ذات کے پاس ہے. رب العالمین فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین کے معاملات بھی آسمان کے معاملات بھی وہ ذات جانتی ہے. اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے جو اس ذات کے ہاتھ میں ہے. بندے کا وجود تو بالکل چھوٹا سا اس کے سامنے ہے. سورج بھی ہے نا، سورج زمین سے کتنا بڑا اس کا وجود ہے. تیرا وجود اس کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے. وہ اتنے بڑے وجود کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ غروب ہوتا ہے تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد اس رب سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ طلوع ہوں یا نہ ہوں. وہ سورج بھی
اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوتا ہے. ایک انسان ہے جس کا چھوٹا سا وجود ہے، رب کا باغی بن جاتا ہے. اور یاد رکھیے جو باغی بنتا ہے نا، اللہ پھر اسے اپنی طاقت کے اندازے بھی لگواتا ہے، اس کو اپنی طاقت کا بھی بتاتا ہے کہ میری طاقت کیسی ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، فرعون سرکش ہو گیا، کہتا ہے مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں. میرے رب نے کہا سب سے بڑا ہے تو پھر ذرا اپنے آپ کو بچا کے دیکھا. اس کو ایسی جگہ پر ہوتے دیے، جب ایک ہی لگا تو اسے یاد آ گیا کہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. نمرود کہتا ہے انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے. میرے رب نے کہا تیرا وجود بڑا، تیری موت کا سبب بننے والا میری مخلوق چھوٹی سی ایک مچھر ہے، تو اس کی مار بھی نہیں ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرا وجود بڑا ہے، مچھر کتنا ہے یار، چھوٹا سا ہے، ہاتھ مارو تو ختم. میرے رب نے کہا جب میں اسے طاقت دے کے بھیجتا ہوں نا، تو اس کی طاقت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. میرے رب کی شان ہے. میرا رب اپنا تعارف کرا رہا ہے. اے مسلمان، تو پڑھ پڑھ کے اپنے وجود پہ پھونکے مارتا ہے، پھو پھو کر رہا ہوتا ہے. کبھی اسی کو ہی پڑھ لے صحیح معنوں میں، تمہیں اپنے رب کی پہچان ہو جائے گی کہ جو میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں وہ میرے رب کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الحی والقیوم، دنیا کی ہر ذات پر کمزوری آئے گی، بچپن آئے، جوانی آئے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بالوں میں سفیدی آئے گی. میرا رب کہتا ہے میرے بندے یہی اپنی طاقت دیکھ لے. کس کا دل نہیں چاہتا جوان رہنے کو؟ آ بھی جائے تو کالے کرنے لگ گیا، کئی بوڑھا نہ کہہ دے کوئی. رب کہتا ہے جتنا مرضی کر لے، تیرے اندر طاقت نہیں ان کو زیادہ سیاہ مکمل سیاہ رکھنے کی. کل دیکھنا تیرے پول کھول دوں گا. اگلے دن ہی میرا رب کہتا ہے میری طاقت کا لگا اندازہ. رب العالمین فرماتا الحی والقیوم، میری ذات ہمیشہ قائم رہنے والی، جس پر بیماری نہ آئے گی، کمزوری نہ آئے گی. نہ بیمار، نہ کمزوری، نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے. الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے موت نہیں آتی، باقی ہر چیز کو موت دے دے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہمیشہ زندہ رہنے والی وہ ذات، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے رب العالمین سب کو موت دے گا، سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا. یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا. بیڑا پار اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا. کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آوے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر، موت سبھی کو کھاوے
گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ جوانی باقی رہے گی، نہ بڑھاپا باقی رہے گا، نہ یہ دنیا باقی رہے گی، نہ یہ دولت باقی رہے گی، یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ ایک لحظہ لگتا ہے، جو دنیا کے سامنے ہیرو ہوتے ہیں نا، رب 1 سیکنڈ لگاتا ہے انہیں زیرو کر دیتا ہے، زیرو کر دیتا ہے۔ جائیے ذرا نظر مار کے آئیے، ہم تو کل ہی آئے ہیں، دیکھ کے آئے ہیں کہ میرے رب نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دولت پر گھمنڈ کرنے والے، اپنے قوت بازو پر گھمنڈ کرنے والے، میرا رب کہتا ہے بڑا گھمنڈ ہے، بڑا تکبر ہے تیرے اندر۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جنو انس کی جماعت، یہ زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، نافرمانی کرنی ہے تو پھر میری زمین چھوڑ دو۔ اس سے بڑا بد نصیب انسان کیا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹھے اور اسی کی برائی وہاں کرنے لگ جائے تو لوگ کہتے کیا کہتے ہم، تیرے جیسا ذلیل انسان ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کا کھا رہا ہے اسی کے بارے میں تو بول رہا ہے، تانے دیتے ہم۔ میرا رب کہتا ہے زمین تو میری ہے، کھلا بھی میں رہا ہوں، میری نافرمانی کرنی ہے تو پھر میری زمین چھوڑ دے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آسمان کے کناروں سے باہر چلے جاؤ، زمین کو چھوڑ دو۔ لا تنفذون الا بسلطان، یہ تو کوئی طاقتور ہی کر سکتا ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا رب وہ ہے جس کی بادشاہی زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور مسلمان بندے، مومن بندے، نماز میں آ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ کے کیسے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کیوں دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو؟ یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں، جب یہاں سے ہٹتا ہے پھر تعریفیں کسی اور کی کرتا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وہ ذات تو بابرکت ہے ہی ہے، اللہ تیرے نام میں بھی برکتیں رکھی ہیں، تیرا نام بھی بابرکت ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وہ بلند و بالا، وہ بزرگی والا، یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے، اس رب کی تعریفیں کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عربی میں ہیں اور ہم نے عربی سیکھنی نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، پیر صاحب کے پاس ان کا مرید آ گیا اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے، اب پیر صاحب کو اونچی سنائی دیتا تھا، وہ اپنے مرید سے بار بار پوچھ رہا ہے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتا ہے سگزادہ۔ اس نے کہا کیا بولا؟ وہ کہتا ہے سگزادہ کیا بولا؟ آخر کار میرے جیسا کوئی نکما مولوی پاس بیٹھا تو اس نے کہہ دیا جی کتے کا بچہ۔ بس اتنا کہنا تھا
تو مولوی صاحب کی شامت آ گئی، داڑ داڑ جوتے، داڑ داڑ جوتے۔ پیر صاحب پھر پوچھتے ہیں بھائی اس کو مار کیوں رہے ہو؟ تو مولوی صاحب چیخ کے کہتے ہیں پیر صاحب وہ ذرا فارسی میں بول رہا تھا، میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا اس لیے جوتے پڑ رہے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کے عربی میں وہ تکلم کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس عربی کے معنی اور مطالب کو نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان کرنی چاہیے کہ میرا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ فیکٹریوں کے مالک یہاں بیٹھے، سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اتنا بتائیے کہ کام کرنے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے؟ کارخانے کے لیے کمرہ ہونا چاہیے، 4-5 فٹ جگہ ہونی چاہیے، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے بڑی جگہ ہونی چاہیے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے میری طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں، میری کاریگری کا اندازہ نہیں، میں نے ایک ایسا کارخانہ لگایا ہے جو لیکوڈ تیار کرتا ہے جسے آپ شہد کہتے ہیں، کارخانہ کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے، تیری انگلی کے پورے جتنا ہے، اسی کے اندر میں نے چینی کی بوری بھی رکھی ہے، مختلف پھولوں کا رس لے کے آتی ہے، اسی کے اندر میں میٹھا شہد بناتا ہوں ایسا قیمتی کہ اس مشروب کا کوئی مشروب مقابلہ۔ یہ میرا رب ہے جس نے کارخانہ کتنا بڑا لگایا؟ انگلی کے پورے جتنا۔ میرا رب کہتا ہے ذرا چارے کو لے کے آنا، مشین میں ڈال کے اس کا رس نکالنا، رنگت بھی کیسی ہوگی، پانی بھی کیسا ہوگا، اس کا ذائقہ بھی تمہیں پتا چلے گا۔ جب میں نے اس کارخانے میں اس کو لگا دیا، تو نے چارہ کھلایا، میں نے 3 اس میں مشروب پیدا کیے، ایک پانی ہے لیکوڈ، 3 ہے، ایک پانی ہے، ایک خون ہے، تیسرا دودھ ہے۔ اسی چارے میں سے سفید لیکوڈ نکال کے دکھا۔ کتنا بڑا کارخانہ ہے؟ یہ وہ رب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، ایک سیاہ عورت آپ کے پاس آتی ہے، جیسے خواتین ہوتی ہیں، آتی بات چیت کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، محفل لگاتی ہیں، وہ بھی آتی ہیں لیکن بار بار ایک جملہ دہراتی ہیں کہ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک دن پوچھ ہی لیا، وہ بار بار آپ تذکرہ کرتی وہ دن کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میں اپنے بستے سے نکلی کام کاج کے سلسلے میں، تو ایک سردار دوسرے گاؤں میں جا کے سردار کے ہاں نوکری کی ہے میں نے، ان کی نوکرانی بن گئی، خادمہ تھی گھر کی۔ ایک دن اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں ذرا غسل کرنے جا رہی ہوں، میرا یہ ہار ہے، وہ ہار ایک پٹا نما پیٹ پہ باندھا جاتا تھا جس پر زیورات تھے، وہ سرخ رنگ کا پٹا تھا، اس نے اتار کے اسے دیا کہ اس کی خیال رکھنا۔ وہ غسل کرنے چلی گئی، یہ خادمہ رکھ کے بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے چیل آئی اور اس کو اٹھا کے لے کے چلی گئی، سمجھی کہ گوشت کا ٹکڑا ہے کوئی۔ عورت کہتی ہے جب میری مالکن باہر نکلی تو وہ کہتی ہے کہ میرا وہ زیور کہاں گیا پٹا؟ میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ کہ نہیں جھوٹ کیوں بولتی ہے، کہیں چھپا دیا ہے، تیرے پاس ہے؟
کیسے ممکن ہے کہ وہ چیل اٹھا کے لے جائے؟ اس نے اپنے باپ کو ذکر کیا، مجلس بیٹھی، دن طے ہوا کہ فلاں دن اگر دے دے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ بھری مجلس میں تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی لی جائے گی۔ کہتی ہے میں بڑی پریشان، وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں، میری جان اٹکی ہوئی ہے، کیا بنے گا؟ وہ دن بھی آ گیا، مجلس لگی ہے، مجھے بھی بلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پر کتنا مجمع بڑا جم جاتا ہے۔ جب مجھ سے مطالبہ ہو رہا تھا، عین اسی ٹائم وہ چیل اوپر سے اس پٹے کو گرا دیتی ہے۔ کہنے لگی کہ جس بستی میں میں رہتی تھی وہاں تو رب کا تصور بھی نہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا، جب اس بستی میں آئی تو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں سنتی رہتی تھی، تو اس مجمع میں آواز آئی کہ اللہ نے تیری آواز کو سن لیا ہے، تیری دعا کو۔ اب وہ سردار کہتا ہے یہ تو اللہ والی ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ تم کہنے لگی میں نے کہا میں اب اس بستی میں رہنا نہیں چاہتی جہاں میری عزت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ میں نے اپنے کپڑوں کی پوٹلی باندھی تو میں چل نکلی، جس طرف میرا منہ تھا میں اسی طرف چلی، چلتی جا رہی ہوں کہ رات کا سما ہے، میں نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کے درمیان سائیڈ پر جا کے میں بھی ایک خیمے کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا، فجر کا ٹائم ہوا، ایک آدمی نے صدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میں اسی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بندہ اذان دے رہا ہے۔ میں اس کے پاس رک گئی، جب اذان ختم ہوئی میں نے اس کو اپنا ماجرا سنایا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے ساری بات بتا دی کہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا۔ میرا رب اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے، عزت بچانے پہ آئے تو اس کی بتا دیتا ہے جس کا کوئی نہیں، سارے مخالف کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا رب وہ کر سکتا ہے۔ کہا جب میں نے وہ اذان سنی تو وہ نام میں سنتی رہتی تھی، میں نے محمد کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئی، رب نے مجھے عزت اتنی دی کہ اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ آج میں اس رب کے گھر میں رہتی ہوں، جھاڑو دیتی ہیں، موت واقع ہوتی ہے، صحابہ دفن کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، پیارے نبی نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کے سمے فوت ہوئی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، ہم جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ گئے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلنی، اور مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، میں محمد اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھ کے آؤں گا۔ اپنے رب کی جو پہچان کر لیتا ہے، رب العالمین اسے اپنے رب کا، اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے، اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے، پھر کہیں اور اسے جانے نہیں دیتا۔ میرا ایک ہی آپ سے اور اپنے آپ سے ایک ہی میں بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے رب کی پہچان کیجئے، اپنے رب کا تعارف حاصل کیجئے۔ وہ رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ آج میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، حالات دیکھیے۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سدا مالدار، آپ نے دیکھے نا بڑے بڑے ہوٹل گرتے ہوئے، مضبوط کنکریٹ سے بنے ہوئے، ایسے نظر آئے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ریت بن گئے، نام و نشان رب نے مٹا دیا۔ ہم نے عجب منظر دیکھے ہیں، یقین جان، بچے چھوٹے چھوٹے، بوڑھے ضعیف، بچارے ننگے پیر پانی میں چل چل کے پاؤں سوجے ہوئے، کانٹے لگے ہوئے۔
منتظر ہیں کہ اس بھوک کو مٹایا جائے تو کیسے مٹایا جائے۔ یہاں سے ہم نکلے، ہم مورو تک گئے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا آپ کے کھڑپینچ، یہ جی اتنی دیکھیں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، اتنے لاکھ فلاں نے دے دیا، اتنا ادھر سے آ گیا۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا ان کا کام، کہیں نہیں دیکھا۔ یہ ویڈیو یہیں بن رہی ہے، یہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں خود اپنی آنکھوں سے نظارہ کر کے آیا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ سوشل میڈیا کا دیوانہ بنا ہوا ہے، یہاں تصویر آ گئی، اچھا یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ آپ کے کام کرنے والے یہاں ایسے بھی ہیں جو بیچارے تصویر کچھ نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ تھڑا تھڑ کہ ان کا حق ان تک پہنچ جائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی۔ خطبہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ایک ہی بات آپ کو بتانی ہے۔ میرے پیارے نبی کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں، خالی آیا ہوں، بیوی بچے بھی ساتھ نہیں، جو مال تھا سب چھوڑ آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ایمان تو لے کے آئے ہو نا، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ سعد بن ربیع کو بھائی بنایا، اور وہ انصاری صحابی کیا پیش کرتا ہے؟ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری بیویاں ہیں، یہ میرا مال ہے، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف منڈی کا راستہ بتا دو، بازار کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں تھوڑا سا پنیر، تھوڑا سا گھی لے کے گیا، بیچا، اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ کہتے ہیں وہ دن بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا یہ بھی سونا بن رہی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا تھا؟ تجارت تو بہت کرنے والے تھے، ایسی کیا بات تھی ان میں، ایسی کیا خوبی تھی؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھے، پیارے نبی نے کپڑوں پہ رنگ دیکھا، پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ اکبر! اور میرا کوئی دوست شادی کر لینا تو مجھے پتا چلے تو ہم کہیں گے یار بڑا نکما ہے، شادی کر لی بلائے نہیں ہے۔ پیارے نبی سے سب سے زیادہ پیار صحابہ کو، لیکن محبوب کائنات کو پتہ ہی نہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی ہے۔ سوال کیا کیا؟ سوالوں پر بھی غور کریں۔ ہم پوچھتے ہیں جہیز کتنا ملا ہے، مال شال کتنا آیا، کیا حال ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے سوال کیا مہر کتنا دیا تو نے؟ جو کہتا تھا نا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو جس دن شادی کی کہتا میں نے سونے کی گٹھلی دی ہے، ایک بڑی ڈڑی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ دن بھی آیا، مدینے میں 100 اونٹوں کا قافلہ داخل ہوتا ہے۔ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے اپنی خادمہ سے، اپنی لونڈی سے کہ آج مدینے کی زمین تھرتھرا کیوں رہی ہے؟ وہ لونڈی کہتی ہے عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ 100 اونٹوں کا آیا ہے اور اس نے 40 اونٹیاں اہل بیت کے لیے وقف کر دی ہیں۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے میں نے پیارے نبی سے ایسے نہیں سنا تھا کہ جنت میں تو جائیں گے جنتی، لیکن عبد الرحمن جب جنت میں جائے گا تو اس کا انداز ایسے ہوگا جیسے بچہ اٹکھیلیاں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ تو سمجھ آئی ہوگی نا۔ صحابی ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیتا رہا، ڈول نکال کے، تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں، بچوں کی فکر نہیں، اعلان ہو چکا ہے، پیارے نبی کے سامنے لا کے کھجوریں رکھ دی ہیں۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا سین میں جو ڈھیر لگا ہے نا اس ڈھیر کے سارے کے اوپر پھیلا دو، جو قیمت ان کھجوروں کی ہے یہ جو مال ڈھیر پڑا ہوا ہے اس میں بھی وہ قیمت نہیں ہے۔ میرا رب دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا میرے راستے میں دیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے یقین جانیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہے، بہت بڑی قربانی۔ میں کیونکہ ساتھ چل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہوں۔
میری مسجد کیسی ہے، چند افراد ہیں تھوڑے سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے. کبھی اتنا نہیں ہوا، ان ساتھیوں نے بھی بہت سارا اس رستے میں نکالا. میں آپ کے ساتھیوں کے پاس جو حاضر ہوا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا ادارہ ہے، سامنے فرنٹ پہ مدرسہ ہم نے بنایا تھا. پانی کی جب بھی بارشیں آ رہی ہیں وہ اندر پانی، اس کے چھت پہ بھی کچھ نہیں اور اندر بھی ساری بلڈنگ خراب ہونے والی ہیں. میں اس کے سلسلے کے تعاون کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آپ ساتھی ادھر جتنا ممکن ہو سکے ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے، اور سیلاب زدگان کے لیے بھی ساتھی کھڑے ہوں گے. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. یہ حقیقی معنوں میں آپ کے مال کے حقدار ہیں. آج اگر آپ قربانی دیں گے، میں رب کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول پر کھڑا ہوں. رب کا قرآن کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو رب کے راستے میں قرض حسنا رب کو دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی قدر یہ کرتا ہے. تجھے دنیا میں سود سے منع کیا ہے، لیکن رب العالمین کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، قیامت والے دن اتنا دوں گا کہ تیرے پاس گنتی نہیں ہے، وہ گنتی میرے پاس ہے. اللہ سے دعا ہے رب رحمان ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے. جو اس رب نے ہمیں مال دیا ہے وہ اسی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان ہستیوں کے ہم تذکرے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک سچا اپنے رب سے تعلق تھا، ایک سچی محبت تھی. وہ جو سچی محبت جب ہمیں نظر آتی ہے، اللہ رب العزت ان دلوں میں ایک رقت پیدا کر دیتا ہے، نرمی پیدا کر دیتا ہے. اقول قولی ھذا.